السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی نماز کے اوپر، جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مسلمان پر کتنے وقت کی نماز فرض ہے، ان نمازوں کا نام کیا ہے، کون سی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہے، اور باقاعدہ فجر کی نماز کا ہم نے طریقہ آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح ادا کرنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا نماز ظہر کس طرح ادا کیا جاتا ہے، کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہوتی ہیں، 4 رکعت سنت اور 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل۔ یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 12 رکعت، 4 سنت، 4 فرض یہ 8 اور 2 سنت 10 اور 2 نفل 12 رکعت۔ یہ 12 رکعتیں ظہر کی نماز میں ہوتی ہیں۔ اب انہیں ادا کس طرح کرنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم ان میں سنت ادا کریں گے۔ 4 رکعت سنت ہم پڑھیں گے، اس کے بعد 4 رکعت فرض پڑھیں گے، اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم 2 رکعت نفل پڑھیں گے۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سنت کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں نیت کرنا ہے۔ نیت کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ نماز شروع کرنے سے پہلے دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں 4 رکعت سنت ادا کرنے کی نیت میں نے کی، ظہر کی 4 سنت ادا کرنے کی نیت میں نے کی۔ آپ دل میں یہ نیت کر لیں تو آپ کی یہ نیت ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ تکبیر تحریمہ لگائیں گے۔ لیکن اگر آپ زبان سے کہنا چاہیں تو یہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ زبان سے بھی کہہ لیں۔ زبان سے اگر آپ کہیں گے تو کس طرح کہیں گے؟ جیسے نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت مؤکدہ، یہ ظہر کی جو سنتیں ہیں سب کے سب مؤکدہ ہیں، تو اس میں آپ سنت مؤکدہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت مؤکدہ پڑھنے کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف یا رخ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، آپ اس طرح کہہ کر نیت جو ہے باندھ سکتے ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب اس کو آپ اس جملے کو صحیح سے ادا کرنا سیکھ لیں۔ بعض لوگ یہ جو تکبیر تحریمہ لگانے میں اتنی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز ہوگی ہی نہیں، شروع ہی نہیں ہوگی۔ اگر آپ تکبیر تحریمہ لگانے میں تھوڑی سی بھی غلطی کر دیں گے تو آپ کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ بعض لوگ کیا غلطی کرتے ہیں؟ جیسے اللہ اکبر صحیح لفظ یہ ہے، لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں غلطی؟ اللہ اکبر، اللہ کے جو الف ہے، جو حمزہ ہے، اسے کھینچ دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ اگر اس طرح کہیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اکبر ہے، اکبر، اکبر کی جو الف ہے اس کو اگر کوئی کھینچ دے اکبر تو بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ اکبر کی جو با ہے اس کو اگر کوئی کھینچ دے اسے اکبر تو اس کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس کو آپ اچھے سے سمجھ لیجئے۔ صحیح لفظ کیا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ کے لام کو آپ کھینچ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر کھڑا زبر ہے، لیکن جہاں پر زبر ہے اس کو آپ کو ذرا سا بھی نہیں کھینچنا ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ کہہ کر آپ کو جو ہے تکبیر لگا کر آپ کو نیت باندھنا ہے۔ کیسے؟ اللہ اکبر۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 3 انگلیاں ایسا کا اس پہ رکھیں گے اور 2 انگلیاں ایسا ہاتھ باندھ لیں گے ناف کے نیچے، اور پھر آپ کو پڑھنا ہے ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے تعوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے وہی سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد آپ کو کہنا ہے آمین۔ آمین کہنے کے بعد میں پھر آپ تسمیہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ کو جو صورتیں یاد ہوں، جیسا کہ ہم نے پچھلی بار بتایا تھا الم ترا، جو صورتیں قرآن پاک میں پہلے ہیں آپ کو پہلے ان صورتوں کو پڑھنا ہے، اس کے بعد جو اس کے بعد آیت صورتیں ہیں اس کو پڑھنا ہے۔ جیسے پہلے الم ترا ہے، پھر لیلاف قریش ہے، اس کے بعد ارایت الذی ہے، پھر انا اعطینا ہے۔ تو جس طرح لائن سے اسی طرح آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے نماز میں، اس بات کا آپ خیال رکھیں۔ تو اس میں ہم پڑھتے ہیں ارایت الذی،
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. یہ آپ نے پڑھا. اس کے بعد آپ کو رکوع کرنا ہے. رکوع میں کیا بول کر جائیں گے؟ اللہ اکبر. تو یہاں پر بھی آپ کو وہ غلطی نہیں کرنی ہے کہ اللہ اکبر. یہ غلطی آپ کو کہیں بھی نہیں کرنی ہے پوری نماز میں. اگر آپ کہیں بھی غلطی کر دیں گے تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. تو اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں جائیں گے. رکوع میں آپ کو پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم. اس کو بھی پڑھنے میں لوگ بہت غلطیاں کرتے ہیں. بعض لوگ جلدی جلدی میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. یہ غلط ہے. آپ کو پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. اس طرح سے آپ کو 3 بار 5 بار 7 بار پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے. سیدھا کھڑے ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے میں جائیں گے. سجدے میں آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ. اس میں بعض لوگ غلطی کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. تو سبحان ربی الاعلیٰ نہیں ہے, سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے. سجدے میں 3 بار 5 بار پڑھ سکتے ہیں. پھر آپ سجدے سے اٹھیں اللہ اکبر کہتے ہوئے, پھر آپ دوسرا سجدہ کریں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں. اب پھر آپ کو وہی تسبیح پڑھنا ہے 3 بار 5 بار 7 بار. پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے. اس طرح آپ کی یہ 1 رکعت مکمل ہو گئی. اب پھر اس کے بعد میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. جیسا ہم نے آپ کو پڑھ کے دکھایا سورہ فاتحہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں آپ کو جو صورتیں یاد ہیں, جیسے کہ ارأیت الذی کے بعد انا اعطینہ ہے, تو آپ انا اعطینہ پڑھ لیں. جیسے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو اس طرح سے آپ یہ الحمد پڑھنے کے بعد یہ سورت پڑھیں گے اور پھر آپ رکوع اور سجدہ کریں گے. اس طرح ہم نے بتایا کہ آپ اللہ اکبر کے رکوع میں جائیں گے, رکوع میں تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم, پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے, پھر آپ 2 سجدہ کریں گے اور پھر سجدے میں وہی پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ. تو اس طرح سے آپ کی 2 رکعتیں مکمل ہوئیں. اب یہ ہماری 2 رکعت مکمل ہو گئی. اب آپ کو قعدہ اولیٰ میں بیٹھنا ہے, یعنی تشہد میں بیٹھنا ہے. اور تشہد میں کیا پڑھیں گے؟ التحیات. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب آپ کو یہاں پر تشہد پڑھنے کے بعد میں آگے کچھ نہیں پڑھنا ہے. اب آپ کو پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے. پچھلی بار ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ فجر میں کیونکہ 2 ہی رکعت ہوتی ہے تو التحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیم پڑھنا ہوتا ہے, پھر دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیرنا ہوتا ہے. کیونکہ یہ ظہر میں 4 رکعت سنت ہے تو ہم 2 رکعت پر جو ہے التحیات پڑھنے کے بعد, صرف التحیات پڑھنے کے بعد سیدھا کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے. اور تیسری رکعت کو بھی ہم اسی طرح ادا کریں گے. جیسے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں گے, پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے یعنی الحمدللہ پڑھیں گے. اس کے بعد کوئی سورت جو آپ کو یاد ہو, جیسے کہ آپ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں اس میں. اس کے بعد قل ھو اللہ پڑھ لیں, جیسے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. تو یہ تیسرے رکعت میں آپ نے پڑھا اور اس کے بعد پھر آپ رکوع کریں سجدہ کریں جیسے آپ نے پہلے کیا تو 1 رکوع 2 سجدہ کریں. آپ کی پھر یہ تیسری رکعت مکمل ہوئی, آپ پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. چوتھی رکعت میں یعنی پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں گے, پھر آپ الحمدللہ پڑھیں گے, پھر آپ آمین کہیں گے اور یہ آمین ہر رکعت میں کہیں گے آپ سورہ فاتحہ کے بعد, اور پھر بسم اللہ پڑھیں گے. کوئی بھی سورت پڑھنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں. تو اس میں آپ جو ہے قل ھو اللہ پڑھ لیں. قل ھو اللہ احد اللہ الصمد
लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये आप सूरत पढ़कर फिर आप रुकू करें, सजदा करें, 2 सजदे करें, उसके बाद आप बैठ जाएं। तो ये आपकी 4 रकात मुकम्मल हुई। अब आपको जो है क़ादे अखीरा में बैठना है, यानी वही आखिर में बैठकर आपको अत्तहियात पढ़ना है। फिर से आपको अत्तहियात पढ़ना है, अत्तहियात पढ़ना है और उसके बाद दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये पढ़ने के बाद में आप दुआ मासूरा पढ़ें, जैसे अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। तो इस तरह दुआ मासूरा पढ़ने के बाद में आपको सलाम फेरना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो इस तरह से आपकी ये 4 रकात मुकम्मल हो गई। अब इसके बाद आपको फिर 4 रकात फ़र्ज़ अदा करना है। 4 रकात फ़र्ज़ भी बिल्कुल इसी तरह अदा करना है। अब फ़र्क क्या है कि फ़र्ज़ जो 4 रकात वाली जो फ़र्ज़ होती है, 4 रकात वाली या 3 रकात वाली फ़र्ज़, उसमें जो है आखिरी की तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ अल्हम्द पढ़ना है, सूरत नहीं मिलाना है। पहली दूसरी रकात में आपको सूरह फ़ातिहा पढ़ना है और कुछ सूरत मिलाना है पहली और दूसरी रकात में, और फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ आपको सूरह फ़ातिहा पढ़ना है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। जिस तरह हमने सुन्नत पढ़ा है सेम ऐसे ही पढ़ना है। बस फ़र्क क्या है कि फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ अल्हम्द पढ़ा जाता है, सूरत नहीं पढ़ा जाता है। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर आप रुकू सजदा करके अपनी नमाज़ मुकम्मल कर लें। इसके बाद आपको जो है 2 रकात सुन्नत पढ़ना है और 2 रकात नफल पढ़ना है। तो सुन्नत और नफल पढ़ने का तरीका बिल्कुल सेम है, जैसा कि हमने फजर में बताया था। पहले आप सना पढ़ेंगे, पहले हर नमाज की पहली रकात में आपको सना पढ़ना होता है। सना पढ़ने के बाद तावुज़ व तस्मिया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, फिर कोई सूरत मिलाएं और रुकू सजदा करें, फिर आप खड़े हो जाएं, फिर आप तस्मिया पढ़ें यानी बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें और कोई सूरत मिलाएं और रुकू सजदा करके फिर आखिर में जो है अत्तहियात और दुरूद इब्राहीम और दुआ मासूरा पढ़कर सलाम फेर देंगे। तो इसी तरह से आपको सारी नमाज़ें पढ़नी है। बस फ़र्क क्या है कि फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ अल्हम्द पढ़ी जाती है, बाकी नफल हो, सुन्नत हो, वाजिब हो, उसकी हर रकात में, चाहे वो 2 रकात हो, चाहे 3 रकात हो, चाहे 4 रकात हो, सब में चारों रकातों में आपको सूरह फ़ातिहा के बाद कोई सूरत मिलाना है। सिर्फ फ़र्ज़ में जो है तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ आपको अल्हम्द पढ़ना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। अब इसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों, जिसमें हम आपको इशा की नमाज़ पढ़ने का तरीका बताएंगे। क्योंकि उसमें एक नमाज होती है वित्र को पढ़ने का तरीका बाज़ लोग नहीं जानते हैं। तो हम इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको नमाज वित्र का तरीका बताएंगे, सिर्फ वित्र का तरीका बताएंगे। बाकी तो नमाज़ें इसी तरह पढ़ना है, जिस तरह हमने बताया ये इसी तरह हर नमाज पढ़नी है। वित्र का तरीका थोड़ा अलग होता है, तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सब समझ लिया होगा। अगर अब भी आप लोगों के समझ में कोई बात ना आई हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, इंशाल्लाह मैं आपकी जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।